انسان اگر ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو جائے، ظاہر کو حقیقت سمجھ لے، یعنی یقین آ جائے کہ زندگی ہے تو یہی ہے جو کہ اس وقت ہے میری، تو پھر اسے دین کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع مکمل دین مگر کیوں؟ دیکھیں، یہ بہت اہم موضوع ہے، ٹاپک ہے، اور یہ بات بھی اس میں نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ ہمارے سامنے کبھی یہ مسئلہ آیا نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی ایسے سوچا ہے کہ دین کو ہم مکمل لینا ہے۔ دراصل ہم دین کے پابند نہیں ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے اور ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دین نام ہے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کوئی بھی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے تو یہ دراصل بے دین ہے، اور اللہ کا دین اس نے اپنایا نہیں ہے، اور ان لوگوں سے اللہ نے لڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَلَا يَدِينُونَ دین الحق، جو دین حق کو یعنی دین کو قبول نہیں کرتے پوری طریقے سے، ان سے لڑو۔ تو بہرحال یہ یعنی سب سے پہلے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیوں یہ سوال ہمارے ذہن میں نہیں آتا، اور یہ سوال بھی ہے کہ ہم کیوں آخر دین کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، مکمل دین کی۔ برائے نام دین ہے، وہ تو یہود و نصارہ کے بھی تھا۔ جس وقت اللہ کے رسول تشریف لائے تو پرانے مسلمان موجود تھے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا گوارا نہیں کیا۔ اس وقت کے جو پرانے مسلمان تھے، کیوں کہ وہ ایک باطل دین کو اپنا چکے تھے، اور وہ دین کون سا تھا؟ وہ دین اللہ کا دین نہیں تھا، وہ ان کی خواہشات نفس تھی۔ دین کو انہوں نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا تھا، جس طرح کہ آج ہم نے اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے، یعنی اپنا ایک نظام زندگی، ہماری مرضی ہے کہ زندگی کیسے گزارے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، حج کریں نہ کریں، زکوٰۃ دیں نہ دیں۔ اور دیکھیں، یہ دین اس 5 بنا تک محدود نہیں ہے۔ میں یہ وضاحت کر دوں، دین پورے طریقے سے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے، لیکن یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ دیکھیں، وجہ بھی پہلے میں بتاؤں آپ کو کہ آخر کیوں مکمل دین ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، لیکن یہ تو مکمل دین اصل میں ہماری ضرورت ہے، اور ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، روحانی طور پہ مر جاتا ہے۔ جس طرح آپ کو بدن کو خوراک نہ ملے، اسی طرح دین جو ہے وہ روح کی غذا ہے، تو اس کے بغیر روح یعنی ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ روح تو مرتی نہیں ہے، لیکن وہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ عقل پہ تالے لگ جاتے ہیں، عقل پر دل پر تالے لگ جاتے ہیں، اور دل پر زنگ لگ جاتا ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے۔ آج ہو چکا ہے، ہم سب کا دل پتھر ہے۔ دین کی بات کو ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، سن لیں، غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں بس وہ ہماری پرانا طریقہ ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں بڑی اہم ہیں، آپ اس پہ ضرور سوچا کریں، کیونکہ دین کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، مر جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو دین کے قبول کرنے میں زندگی ہے۔ ایک بات بالکل واضح طور پہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، دین مکمل، اس میں زندگی ہے، اور ناقص دین اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، ایک بات تو واضح ہے کہ ہم دین کے محتاج نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ اور دین تو دراصل ایک کامل نظام حیات ہے، ایک طرز زندگی ہے، اور دین نام ہے، جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق پوری زندگی مکمل، یعنی مکمل طور پہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین اسلام ہے، یا دین ہے، جو بھی آپ کہہ لیں۔ اچھا، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ آخر کیوں ہم دین کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ دیکھیں، ایک بھوکا ہے، 2 وقت کا بھوکا ہے، تو تیسرے وقت انتہائی وہ یعنی بھوک سے نڈھال ہوگا، یا ایک دن کا کھانا اگر کسی نے نہ کھایا، اگلے دن بھوک سے وہ بے تاب ہوگا۔ یہ ایک عام بات ہے۔ لیکن ہم ساری زندگی دین کے بغیر گزار دیتے ہیں، لیکن ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان جب بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اور اس کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے، یا دوسرے الفاظ میں انسان اگر ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو جائے، ظاہر کو حقیقت سمجھ لے، یعنی یقین آ جائے کہ زندگی ہے تو یہی ہے جو کہ اس وقت ہے میری، تو پھر اسے دین کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دین ضرورت ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو پہچان چکے ہیں، یقین کر چکے ہیں اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر۔ ان لوگوں کی پھر ضرورت بن جاتی ہے، یعنی دین کے مطابق زندگی گزارنا یا مکمل دین کو قبول کر لینا۔ اور دیکھیں، اس میں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اس آیت کا مطلب کیا ہوا ابھی تک جو میں نے پڑھی ہے، کہ اگر کوئی مکمل دین نہیں اختیار کرتا، وہ شیطان کا پیروکار ہے، شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش پا، خطوات، نقش قدم۔ شیطان کا نقش قدم کیا تھا؟ کتنے احکامات کو ماننے سے اس نے انکار کیا، صرف ایک حکم اس نے نہیں مانا، تو یہ شیطان بن گیا۔ عزازیل نام تھا، اور اس سے پھر شیطان بن گیا، مردود ہو گیا۔ اسی طرح جان بوجھ کر کسی بھی حکم کو ہم نظر انداز کر دیں یا اس کی نافرمانی قبول کر لیں، تو ہم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اس وقت۔ قرآن کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دراصل شیطان کے نقش قدم پر چلنا یا نہ چلنا، رسول کے راستے پر چلنا یا نہ چلنا، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، آج ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہم عام طور پہ شیطان ہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور شیطان ہی ہمارا امام ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، اس کی میں یعنی آہستگی سے آپ کو بتا رہا ہوں
کہ اگر آپ مکمل دین آپ نے نہیں قبول کیا اور کچھ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے تو آپ شیطان کے پیروکار ہیں، اور باقی تو آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مکمل دین ضرورت ان لوگوں کی ہے جو اپنی حقیقت پر یقین کر چکے ہیں، جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بھجوایا ہے، اور میرا مدعی زندگی اللہ تعالیٰ نے کیا متعین کیا ہے۔ جو اللہ کے رسول کی دعوت الی اللہ کو قبول کر چکے ہیں، جن کی منزل اللہ ہے، جن کی ترجیح آخرت ہے، تو ان کے لیے پھر دین ضرورت بن جاتا ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ اللہ کی بندگی کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، آپ دیندار ہیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ حرص و ہوس کے بندے ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ تو دیکھیں مکمل دین ضرورت ان لوگوں کی ہے جو اپنے رب کو جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم